نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی، اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لاؤ تو ضرور کافر کہیں گے تم تو نہیں مگر باطل پر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان فرمائی، جس کی انہیں دین اور دنیا میں حاجت ہے۔ دین کے لحاظ سے بھی مثال ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی مثال ہے۔ فرمایا کہ اس قرآن میں غور و فکر اور تدبر کرنے والا وہ ہدایت اور نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ مثالیں اس لیے بھی بیان فرمائی کہ کافروں کو تنبیہ ہو اور انہیں عذاب سے ڈرانا تاکہ وہ اپنے کمال کو پہنچے، لیکن فرمایا کہ کافروں کی سیاہ باطنی اور ان کا دل کیونکہ اتنا کالا اور سخت ہو چکا ہے کہ اس کے باعث انہوں نے قرآن سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، بلکہ جب بھی کوئی آیت قرآنی ان کے سامنے پڑھی گئی، سنائی گئی، سکھائی گئی، لیکن انہوں نے اس قرآن کو جھٹلایا اور اس کا انکار کر دیا۔ اس آیت کے تحت صوفیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کے 3 درجے ہیں۔ 3 درجوں میں سے بندہ اپنے آپ کو چیک کر لے۔ نمبر 1، ادنا درجہ گناہ کا یہ ہے کہ گناہگار مجرم اپنے آپ کو گناہگار جانتا ہو، اور اس گناہ کے کرنے پر اگر اسے سمجھایا جائے تو سمجھانے پر وہ شرمندہ کم از کم ہو جائے، تو صوفیہ فرماتے ہیں ایسے شخص کی انشاءاللہ معافی ہو جائے گی، کیونکہ اسے گناہ سمجھ میں آیا اور وہ سمجھ گیا اور اس شرمندہ بھی ہوا کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں، تو ایسے شخص کی معافی ہو سکتی ہے۔ دوسرا درجہ فرماتے اس سے اوپر ایک درجہ ہے، اب یہ تو ادنا درجہ تھا، اب اس سے دوسرے نمبر پر آتا ہے، فرمایا کہ انسان اپنے گناہ سے بالکل لاپرواہ ہو جائے، گناہ بھی کرے، شرمندہ بھی نہ ہو، اور کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، یعنی گناہ کے بارے میں کبھی سوچے بھی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس بیماری سے شفا بمشکل ملتی ہے۔ فرمایا یہ دوسری کیٹیگری کا ہے۔ اور تیسری کیٹیگری میں جو گناہ آتا ہے، صوفیہ کہتے ہیں کہ اب اتنا، یعنی جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا جو کافروں کا، فرمایا کہ یہ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو بھی اچھا سمجھے اور دوسروں کی نیکیوں کو برا جانے، اور اپنے گناہوں پر بھی فخر کرے اور نیکیوں پر طعنا کرے، یہ وہ گناہ ہے۔ فرمایا یہ دل کی مہر کا باعث ہے، اور یہاں اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لاؤ تو ضرور کافر کہیں گے تم تو نہیں مگر باطل پر۔ تو اسی طرح اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے کہ معاشرے میں مومن ہو کر بھی، مسلمان ہو کر بھی، کہ وہ گناہوں کو اگر اچھا سمجھ کر رہا ہے اور اسے نیکیوں کو برا لگتا ہے اور اپنے گناہوں پر وہ فخر کرتے ہوئے گناہ کرے، تو پھر اور دوسروں کو بڑا نیک ہونے کا طعنہ دے، تو یہ اس کے دل کی مہر کا باعث ہے، یعنی اس کا دل بالکل کالا ہو چکا ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔ اسی طرح اللہ جاہلوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یقین نہ کرنے والے تمہیں تیش پر، غصے پر نہ ابھاریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ان لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اسی طرح اللہ نے جاہلوں کے دلوں پر بھی مہر لگا دی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان جاہلوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے
کہ جن کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ وہ گمراہی اختیار کریں گے اور حق والوں کو باطل پر بتائیں گے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا محبوب آپ ان کفار کی ایذا تکلیف دینے پر اور ان کی عداوت پر صبر کریں، بے شک آپ کی مدد فرمانے کا اور آپ کے دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرنے کا اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے، اور یہ وعدہ سچا وعدہ ہے اور یہ وعدہ ضرور اللہ پورا فرمائے گا۔ اور فرمایا یہ لوگ کہ جنہیں آخرت کا یقین نہیں اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کے اور حساب کے منکر ہیں، ان کی شدتیں، ان کے انکار اور ان کی نالائق حرکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیش یعنی غصے اور رنج کا باعث نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ محبوب آپ ان کے حق میں عذاب کی دعا کرنے میں جلدی مچا دیں۔ فرمایا کہ آپ ایسا نہ کریں، محبوب آپ صبر کیجئے۔ اور اس آیت پر سورہ روم کا اختتام ہوا۔ آج سے سورہ لقمان کا آغاز ہوگا۔ سورہ لقمان اس کی آیت نمبر 27 اور 28 میں پورا سورہ لقمان کا جو اصل مقصد ہے وہ بیان کیا گیا۔ اس سورہ لقمان میں 4 رکوع اور 34 آیتیں آتی ہیں۔ پیچھے ہم نے سورہ روم کی جو 6 رکوع اور 60 آیات سماعت کی۔ سورہ لقمان میں 34 آیتیں 4 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام لقمان کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ کیا؟ تو یہ سن لیجئے کہ اس کے دوسرے رکوع میں پورا رکوع اللہ کے ایک برگزیدہ بندے جن کا نام حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا تفصیل سے اللہ نے وہ ذکر اس پورے رکوع میں کیا ہے، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ لقمان کے نام سے موسوم ہوئی۔ اب یہ کیسی اللہ کی برگزیدہ ہستی تھی کہ ان کی بیٹے کو نصیحت جو کی گئی وہ کیا زبردست نصیحت ہیں، اگر وہ ہم سمجھ لیں تو ہماری زندگیوں میں ایک نور آ جائے۔ تو یہاں پر اللہ نے اسی سورہ لقمان کا اب آغاز کرتے ہیں ہم سورہ لقمان کا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فرمایا الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی و رحمۃ للمحسنین۔ الف لام میم یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، نیکوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ الف لام میم دوبارہ سماعت کر لیجئے، پیچھے بھی ہم سن چکے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کی 2 آیتوں کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اس سورت کی یعنی یہ جو سورہ لقمان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی آیتیں اس کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اور قرآن مجید جو حکمت والی ہے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو علماء کہتے ہیں اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن مجید ایسی عظیم الشان اللہ کی کتاب ہے کہ اس میں فلاح اور کامیابی حاصل کرنے کے تمام تر سامان موجود ہیں، اور نیک لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ قرآن مجید سے فرمایا نیک لوگ اس کا دامن مضبوطی سے تھام کر فرمایا وہ گمراہی اور عذاب سے بچ سکتے ہیں، اور فرمایا یہ کتاب حکمت کے انمول خزانوں میں سے مالا مال کتاب ہے، لہٰذا مومن کو فرمایا کہ اسی حکمت اور دانش میں مشغول ہونا چاہیے، اور اس قرآن کو چھوڑ کر فضول قسم کے قصے کہانیوں میں لگے رہنا یہ مومن کی شان نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات اس آیت میں، اس کا آغاز ہی شروع سے بتا دیا کہ قرآن کتنی عظمت والی کتاب ہے کہ اس کو چھوڑ کر جیسے ہمارے معاشرے میں جن کو اس قرآن سے لگاؤ نہیں ہوتا وہ ناول پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، وہ پتہ نہیں کون کون سی وہ کہانیاں وہ لوگوں کو پڑھتے ہیں، لیکن قرآن نہیں پڑھتے۔ اللہ نے یہاں پر یہی بات بتائی کہ مومن کو تو اسی حکمت و دانش میں ہمیشہ مشغول رہنا چاہیے، اور مومن اگر واقعی اس میں تدبر غور کرے، یقین کیجئے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو اس کو انوار و تجلیات
اور جو انمول خزانے اس قرآن میں ہیں اس سے جب نوازتا ہے تو ہم پیچھے چلے جائیں تو جن لوگوں نے قرآن میں غور و تدبر کیا 100 جلدوں پر ان کی تفسیر موجود ہے کہ کیا کیا اس میں انوار و تجلیات کے انمول موتی اللہ نے ان کے دل پر بارش فرمائی، اور انہوں نے یہ قرآن کا خزانہ ہمیں بھی دیا، اور اس میں سے چند باتیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا تعارف ان 2 آیات میں کروایا۔ فرمایا نیک لوگ وہ ہیں کہ جو سب سے پہلے نماز کو اس کی تمام شرائط اور حقوق کے ساتھ ہمیشہ ادا کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا کہ اپنے مالوں میں فرض ہونے والی زکوٰۃ کو اس کے حقداروں کو دیتے ہیں۔ نمبر 3 فرمایا وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اعمال کا حساب ہونے اور اعمال کی جزا اور سزا میں شک یا انکار نہیں کرتے بلکہ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ وہ اوصاف ہیں کہ فرمایا جس مومن میں یہ نیک لوگوں میں پائے جائیں اور اپنے رب کی طرف سے انہیں یہ عطا کی گئی ہے تو فرمایا ایسے لوگ ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فرمایا قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ سے ثواب حاصل کر کے حقیقی طور پر کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی ایسا یقین اپنی رب کی ذات پر آئے۔ علماء کہتے ہیں اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 کہ ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ نیک لوگوں کے اوصاف کو اپنا کر حقیقی کامیابی حاصل کرنے والے حضرات میں شامل ہونے کی بھرپور کوشش کرے۔ نمبر 1 نماز کو پوری شرائط کے ساتھ ادا کرے، زکوٰۃ پوری صحیح کیلکولیشن کر کے حقداروں کو دے، یہ نہیں کہ بغیر تحقیق کیے کسی کو بھی اٹھا کر زکوٰۃ دے دی، اور کوئی بھی آیا جو حقدار ہیں ان حقداروں کو زکوٰۃ صحیح پہنچائے، اور مرنے کا انسان اپنی موت کو یاد کرنے والا بنے، ہر وقت اسے اپنی موت کی فکر رہے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب اللہ کی بارگاہ میں دینے۔ یہ کل بھی ہم سماعت کر چکے تھے، یہی بات میرے آقا نے فرمایا، فکر آخرت بار بار ہو اور شک نہ کرے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، قیامت کے دن ہوگا بھی نہیں ہوگا، قبر میں بھی ہوگا نہیں۔ ایسے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں، یہ شک کرنے والا نہ بنے بلکہ یقین رکھے کہ اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب ضرور ہوگا، اور یہ بات قرآن میں بتائی گئی، یہی بات ہمیں سیکھنے کو ملی۔ نمبر 2 کہ جب تک یہ بات یاد رکھیے گا، ان آیات سے یہ بھی سبق ملا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہ دے تب تک وہ ہدایت نہیں پا سکتا، لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیشہ ہدایت طلب کرتا رہے اور نیک اعمال کی توفیق مانگتا رہے۔ یہ جو ہم نمازیں بھی پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، یہ اللہ کی توفیق سے ہے، بغیر اس کی توفیق کے بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہر بندہ ہر وقت اللہ سے نیک اعمال کی توفیق مانگتا رہے، اور اس کے لیے ہمیں یہ سکھایا گیا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ گناہوں سے بچنے کی قوت، مگر یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ عرش کا خزانہ بھی میرے آقا نے دیا، اس کو کثرت سے بندہ پڑھتا رہے تو ذہنی ٹینشن سے بھی اور بہت سے امراض سے 99 بیماریوں کی دوا اس کلمے کو بتایا گیا حدیث پاک میں، اور اس میں سے فرمایا کہ فرمایا سب سے کم فکر بتایا، حالانکہ سب سے بڑی چیز ایک بندے کو کسی چیز کی فکر لگ جائے، ٹینشن لگ جائے تو وہ دماغی توازن بھی کھو بیٹھتا ہے، نہ جانے کون کون سی اس کو یہ فکر اور ٹینشن کی وجہ سے بیماریاں اور لگ جاتی ہیں۔ تو یہ خزانہ بھی ہمیں ملا ہوا ہے، تو اس کا بھی ہمیں ہر وقت ورد اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہوئے اللہ سے توفیق ہمیشہ نیک اعمال کی مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم نے جو درس دیا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنایا اس پہ کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو باعمل، بااخلاق، باحیا، باکردار بنا دے، ہر قسم کی بدکاری، گناہ
گناہ سے۔ یا اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں، اپنی پناہ عطا فرما۔ ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما، دین و ایمان اعمال صالحہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں کثرت سے نیکیاں کرنے والا بنا دے، گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں نفس و شیطان کی ہر قسم کی چالوں سے، ان کی مکاریوں سے اللہ اپنی پناہ عطا فرما دے۔ یا رب العالمین تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں، درس قرآن کی برکت سے سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، جس کی جو حاجت ہیں تمنائیں ہیں پوری فرما۔ ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع کر دے۔ اللہ ملک پاکستان پر جو اس وقت برے حالات ہیں، اللہ ان برے حالات سے ہمارے ملک پاکستان کو نکال دے، امن و سلامتی دے دے، لوگوں کو مولائی کریم سکون عطا کر دے۔ یا اللہ ہر قسم کے ظالموں سے ہمیں نجات دے دے، نجات دے دے، نجات دے دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔